بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں بیان کیا۔ آج ہم زیارت جامع کبیرہ کے ایک خاص جملے اور کلمے کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کے بارے میں اس کی وضاحت کو بیان کریں گے۔ زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں پہلے یہ نقطہ بیان کرتے چلیں کہ بعض علماء جو ہیں اس کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے غلو کیا گیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی شان کو زیادہ کیا گیا ہے۔ یہاں ہم ان لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ اہل بیت علیہ السلام کی شان سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ زیارت جامع کبیرہ جو ہے خلاف نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا غلو نہیں ہے۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے یعنی مولا امام علی النقی علیہ السلام سے یہ جو زیارت آئی ہے اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے سارے مناقب جو ہیں، یعنی مناقب سارے کے سارے نہیں، جتنے بیان ہوئے ہیں یکجا اکٹھے بیان ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ یہاں ہی یہ جو بیان ہونے والے مناقب ہیں کسی اور جگہ پر یہ ہم نہیں پاتے انہیں اور کسی اور جگہ پر بیان نہیں ہوئے۔ اہل بیت علیہ السلام کے یہ مناقب جو ہیں احادیث کی مختلف کتابوں میں، اصول کافی میں، اسی طرح سے بصائر الدرجات میں، اسی طرح سے الاختصاص شیخ مفید کی، اس طرح سے دوسری کتابوں میں بحر الانوار میں اور احادیث کی کتابوں میں یہ فضائل ملتے ہیں، اصول کافی میں یہ مذکور ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ زیارت جو ہے اس میں غلو کیا گیا ہے اور اس میں امامت کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ فضائل صرف اسی جگہ پر موجود ہیں، اس زیارت میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ احادیث کی کتابوں میں یہ فضائل جو ہیں موجود ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہیں، لیکن افسوس یہ کہ کوئی نہج البلاغہ کا جیسے مطالعہ کرنے کا حق ہے ویسے مطالعہ کرتا نہیں ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے اسی زیارت کے ایک جملے کی وضاحت بیان کریں گے کہ جو مولا امام علی النقی علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ مولا نے اس زیارت کو ایسے شروع فرمایا ہے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، اور اس کے بعد تسلسل میں مولا بیان فرماتے ہیں وخزان العلم، سلام ہو آپ پر اے اہل بیت رسالت، اے اہل بیت النبوت، موضع رسالت، اور اس کے بعد اس کے تسلسل میں مولا بیان فرماتے ہیں وخزان العلم، اے علم کے خزانے دار۔ خزان جمع خازن ہے، خازن کی جمع ہے۔ خازن یعنی جو خزانے کے اوپر چوکیدار ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، اس کی نگہداری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی گویا کہ مولا امام علی النقی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اس زیارت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے علم کے خزانے دارو، محافظو، حفاظت کرنے والو، آپ پر سلام ہو۔ اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ آیا یہ خزان العلم صرف اسی زیارت جامعہ میں ہی بیان ہوا ہے امام علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے بارے میں؟ ہمارے پاس جو اس کی شرح میں لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جسے آیت اللہ سید حسن مرتضوی نے لکھا ہے، اس میں وہ اس کی شرح اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ خزان العلم جو ہے مولا کو صرف اسی روایت میں، اسی زیارت میں نہیں بیان فرمایا گیا، بلکہ اس کے علاوہ معتبرہ سمالی ہے، یعنی ثابت بن دینار کی جو معروف ہے ابو حمزہ سمالی کے نام سے کی کنیت سے، ان کی ایک معتبر حدیث ہے، اس میں بھی مولا نے اہل بیت علیہ السلام کو خزانہ علم قرار دیا ہے اور اس طرح سے آپ کا تعارف کروایا ہے۔ معتبرہ سمالی کیا ہے؟ اس کی سند کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے: ابراہیم ابن ہاشم عن ابی عبداللہ البرقی عن خلف ابن حماد عن ضریح المحاربی عن السمالی عن ابی جعفر علیہ السلام۔ ثابت بن دینار ابو حمزہ السمالی جو ہے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ
بیان کرتے ہیں کہ مولا نے کیا فرمایا. مولا فرماتے ہیں قال، یہ کہتا ہے کہ مولا نے فرمایا انا منا لخزنۃ اللہ، لخزنۃ اللہ فی الارض وخزنتہ فی السماء لسنا بخزان علی ذہب ولا فضہ، کہ ہم میں سے اللہ کے خزانے دار ہیں زمین میں بھی اور اللہ کے خزانے دار ہیں آسمان میں بھی. یعنی اللہ کا علم جو زمین کے ساتھ مربوط ہے، ارتباط رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم اللہ کے علم کے خزانے دار ہیں، نگہبان ہیں. اور جو مخلوق اللہ نے آسمانوں میں پیدا کی ہے اس کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کے آسمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے علم کے بارے میں بھی ہم اللہ کے علم کے محافظ ہیں، خزانے دار ہیں. یعنی وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. وَلَسْنَا بِخُزَّانٍ عَلَى ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، اور ہم سونے اور چاندی پر اللہ کے، یعنی سونے اور چاندی پر محافظ نہیں ہیں، اس کے چوکی دار نہیں ہیں، ہم علم کے محافظ ہیں. اس روایت کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی جو ہیں جن کو ہم نے بیان کیا، اس کی سند کو ہم نے پہلے بیان کیا، وہ سارے کے سارے موثق ہیں. اور امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے علم کے خازن ہیں، سونے اور چاندی کے خازن نہیں ہیں، سونے اور چاندی کے محافظ نہیں ہیں، اس کے چوکی دار نہیں ہیں، اس کے نگہبان نہیں ہیں. اسی روایت کے نزدیک اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور بھی روایت ہے کہ جسے موثقہ ابن ابی یعفور کا نام دیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں اس کی سند کچھ اس طرح سے ہے: محمد بن عبد الجبار عن ابی عبد اللہ البرقی عن فضالۃ بن ایوب عن ابن ابی یعفور قال، ابن ابی یعفور کہتا ہے، اس نے کہا قال ابو عبداللہ، مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن ابی یعفور، اے ابی یعفور کے بیٹے، ان اللہ واحد متوحد بالوحدانیہ، خدا واحد ہے اور متوحد یعنی یکتا وحدانیت کے ساتھ ہے. متفرد بامرہ، اپنے امر میں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فخلق خلقا، پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. فقدرہم بذالک الامر، اور پھر اللہ نے خلافت کو ان کے مقدر کر دیا. اس کے بعد فنحن ہم یا ابن ابی یعفور فنحن حجج اللہ فی عبادہ وخزانہ علی علم، کہ اے ابن ابی یعفور، ہم ہیں وہ کہ جن کو اللہ نے اپنی خلافت کو سونپا ہے، اور ہم ہیں اللہ کی حجتیں اس کے بندوں پر. اور پھر کیا فرمایا؟ روایت کا آخری جملہ، وَخُزَّانُهُ عَلَى علم، اللہ کے خزان ہیں اس کے علم پر. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا علم جو ہے اس کے محافظ ہم ہیں. اب یہ روایت، اس روایت میں خزان کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معنی میں تین احتمال ہو سکتے ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ خود ائمہ علیہم السلام خزانہ علم ہے اور مخزن علوم ہیں. دوسرا احتمال، ائمہ علیہم السلام اللہ کے علم کے خزانوں کی مفاتیح ہیں، یعنی کیا مطلب؟ چابیاں ہیں، کلید ہیں. تیسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ کے علم کے جو خزانے ہیں ان پر اہل بیت علیہم السلام تصرف رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، یعنی اس میں عمل دخل رکھتے ہیں، اس میں تصرف کر سکتے ہیں. یہ تین احتمال ہیں. اس کے بعد یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام اصلاً علم غیب نہیں رکھتے، ان کے بارے میں ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اللہ کے علم کا خزانے دار جو خدا کے علم کا محافظ ہو،
یعنی خدا نے اپنا علم ان کے سینوں میں رکھا ہو۔ آیا خدا کا علم جو ہے وہ غیب کو بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو عالم غیب اور شہادت ہے۔ تو جب اللہ کا علم دونوں کو شامل ہے اور یہ اللہ کے علم کے خزانے دار ہیں، اب لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں علم غیب نہیں جانتے؟ حالانکہ اللہ کے علم کے یہ خزانے دار ہیں، اور اللہ کا علم ظاہر کو بھی شامل ہے اور غائب کو بھی شامل ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔